روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ دولت اور چیزوں کو جمع کرنے کی بھوک تمام بھوکوں میں سے سب سے زیادہ وحشتناک بھوک ہے جو انسانوں کو دیمک کی طرح چاٹ لیتی ہے۔ آج تک کوئی بھی ایسا انسان نہ تو خوشی پا سکا ہے اور نہ ہی پرسکون زندگی جیا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ جمع شدہ دولت اور چیزیں اس انسان کو کھانا شروع کر دیتی ہیں اور اس کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے دم لیتی ہیں۔ جان ڈی راک فیلر نہ صرف امریکہ کا بلکہ ایک وقت میں دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین انسان تھا۔ 25 سال کی عمر میں اس نے امریکہ کی سب سے بڑی آئل ریفائنری میں سے ایک کو کنٹرول کیا اور 31 سال کی عمر میں وہ دنیا کا سب سے بڑا تیل صاف کرنے والا بن گیا تھا۔ 50 سال کی عمر میں وہ ملک کا سب سے زیادہ امیر انسان تھا، لیکن 53 سال کی عمر میں وہ بیمار ہو گیا۔ اس کا پورا جسم درد سے لرز گیا اور اس کے سارے بال جھڑ گئے۔ وہ مکمل طور پر اذیت میں گرفتار ہو گیا۔ وہ ارب پتی جو کچھ بھی خرید سکتا تھا، لیکن وہ صرف سوپ اور ڈبل روٹی ہضم کر سکتا تھا۔ اور اس کے ایک ساتھی نے یہ لکھا کہ وہ سو بھی نہیں سکتا تھا، مسکرا بھی نہیں سکتا تھا اور زندگی کی کوئی چیز اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے ذاتی انتہائی ماہر ڈاکٹروں نے پیشن گوئی کی کہ وہ 1 سال کے اندر اندر مر جائے گا۔ جب وہ موت کے قریب پہنچا تو ایک صبح اس احساس کے ساتھ بیدار ہوا کہ وہ اپنی دولت میں سے کچھ بھی اپنے ساتھ اگلی دنیا میں نہیں لے جا سکتا۔ وہ آدمی جو کاروباری دنیا کو کنٹرول کرتا تھا، اپنی زندگی اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئی اور اس کے پاس صرف ایک انتخاب رہ گیا تھا۔ لہذا اس نے اپنے اٹارنی، اکاؤنٹنٹس اور مینیجرز کو بلایا اور اعلان کیا کہ میں اپنے تمام اثاثوں کو اسپتال، تحقیق اور خیراتی کاموں میں منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ جان ڈی راک فیلر نے اپنی فاؤنڈیشن قائم کر دی اور جس لمحے اس نے اپنی کمائی ہوئی چیزوں میں سے ایک حصہ خیرات میں دینا شروع کیا، اور اسی لمحے سے اس کی زندگی میں نمایاں طور پر تبدیلی آنا شروع ہو گئی اور وہ بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ اور ایسا لگتا تھا کہ جو شخص 53 سال کی عمر میں مر جائے گا، لیکن وہ 98 سال تک زندہ رہا۔ راک فیلر نے شکر گزاری اور انسان دوستی کی طاقت دریافت کر لی۔ اس عمل نے نہ صرف اسے شفا دی بلکہ اسے مکمل طور پر تندرست کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، خدا نے مجھے سکھایا کہ سب کچھ اسی کا ہے اور میں صرف اس کی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہوں۔ میری زندگی ایک طویل خوشگوار سفر ہے، کام اور کھیل سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے فکر چھوڑ دی
اور خدا ہر روز میرے ساتھ بہت اچھا تھا. خدا حافظ.